بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا انڈو پاک ہسٹری کا تھرڈ لیکچر ہے۔ ہم نے پہلے 1908-9 تک 7 تک جو ہسٹری تھی وہ دیکھی۔ ہم نے مسلم لیگ کا قیام دیکھا ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کے گھر میں۔ اس کے بعد آج ہم 1909 سے سٹارٹ کر رہے ہیں منٹو مورلے ریفارمز۔ آپ نے جیئرس کو یاد نہیں رکھنا، چیزوں کو بالکل یاد نہیں رکھنا، آپ نے سٹوری کو سننا ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے، اس پہ غور نہیں کرنا۔ یہ لکھی ہوئی چیز ساری کی ساری ایسے سمجھنا ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بورڈ بالکل وائٹ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ٹائم سیونگ لے کے آیا ہوں میں نے ہر لائن میں ایک تاریخ کی کہانی رکھی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو سناتا جاؤں گا۔ آپ نے نیند میں بیٹھ کے، بالکل نیندی میں بیٹھ کے ایسے بیٹھنا ہے اور سنتے جانا ہے، بالکل کوئی کام نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ساتھ تھوڑا سا لکھ لینا ہے، جو بات آپ کو جو پوائنٹ لکھنے والا لگے جیئر کو لکھتے جانا ہے، کیونکہ پھر ہم کبھی ریویژن کریں گے تو ہمیں وہ آسان رہے گا، ورنہ آپ تو یاد کر کے جانے والے ہیں بلکہ سیکھ کے جانے والے ہیں۔ یاد تو کروانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں منٹو مورلے ریفارم۔ بہت عرصے سے آپ سنتے آ رہے ہیں یہ تاریخ، لیکن آج آپ اس تاریخ کو اپنے دماغ کے اوپر پرنٹ کرنے والے ہیں، ذہن کے پنے کے اوپر پرنٹ کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، انشاءاللہ آپ نے چیزوں کو جیسے ہسٹری بنا کے، آپ کو یہ چیزیں ساری بکس میں مل جائیں گی، کسی ایک PDF کسی ایک میسج میں مل جائیں گی، 10 20 25 30 40 50 لائن میں لکھی مل جائیں گی، لیکن اس طرح یاد نہیں رہ جائیں گی جیسے میں یاد رکھنے والا ہوں، کروانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ منٹو مورلے ریفارمز۔ سب سے پہلے منٹو کون تھا، مورلے کون تھا؟ منٹو جو تھا وائسرائے تھا، ٹھیک ہے؟ جو کہانی میں شروع کرنے لگا ہوں یہی کہانی آپ نے یاد رکھ کے چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ منٹو کون تھا؟ وائسرائے تھا۔ مورلے کون تھا؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا۔ منٹو جو تھا جواب دہ تھا کس کو؟ مورلے کو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، پھر ریفارمز بھی دیکھتے ہیں۔ تو مورلے جو تھا، مورلے کون ہے؟ مورلے ایک پارلیمنٹری ممبر ہے۔ منٹو کون ہے؟ منٹو جو ہے یہ بیوروکریسی کا بندہ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو جیسے ہم ڈسٹرکٹ میں DC ہوتا ہے یا ڈویژن میں کمشنر ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ منٹو جو تھا یہ وائسرائے تھا، اور یہ جو تھا مورلے کو جواب دیتا منٹو، اور مورلے جواب دیتا کس کو؟ پارلیمنٹ کو، برٹش پارلیمنٹ کو۔ تو ان کا یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا ریکیپ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈھاکہ 1906 اور اس سے پہلے ایک شملہ کانفرنس دیکھی تھی۔ شملہ کے مقام پر 35 لیڈران سر آغا خان کی سربراہی میں جا کے ملتے ہیں۔ کس کو ملتے ہیں؟ تھوڑا ذہن پہ دباؤ ڈالیں، تھوڑا سا ایسے منٹو سے جا کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منٹو سے جا کے ملتے ہیں شملہ کے مقام پر، اور وہ منٹو جو ہے، مورلے اور منٹو یہ وائسرائے اور سیکرٹری مل کے اب ریفارمز لا رہے ہیں۔ کون سے ریفارمز؟ مسلمانوں کی جو کچھ شرائط تھی، کنڈیشنز تھیں، ڈیمانڈز تھیں، ان ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا جانا چاہیے۔ تو 1909 میں بیسیکلی منٹو مورلے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے سم تھنگ اسپیشل۔ اس وقت مسلمانوں کو لگا کہ یار ہماری کچھ نہ کچھ سنی گئی ہے، تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا گیا 1909 میں، لیکن معاملات بگڑتے چلے گئے۔ اس وقت ہم گھر کے 2 بندے تھے، ایک مسلمان ایک ہندو۔ ہندو جو تھے انڈین نیشنل کانگریس والے، مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ والے۔ ہم 2 پارٹیاں تھیں اور آپس میں ہم لڑ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے شاید، لیکن لکھا تو اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر ہم دونوں پہلے سے انڈیا پاکستان ایک طرح سے ایک فائٹ لڑتے تو شاید پہلے جہاں آزادی کر لیتے 1947 سے، لیکن اس وقت بھی ہم کھینچا تانی میں تھے۔ مسلمانوں کو حقوق کیوں دیے گئے، سیپریٹ الیکٹوریٹس کیوں دیے گئے، وہ کھینچتے تھے۔ تو اس طرح سے حالات جو ہے وہ بگڑتے رہے، اور قربانیاں ہماری رنگ تو لے آئی لیکن رائے گاہ بھی بہت گئی اس وقت۔ تو 1909 منٹو مورلے ریفارم، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1909 میں منٹو مورلے ریفارم ہے جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا گیا، ٹھیک ہے؟ دا رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ میں نے چیزیں آج جو ہے میں قلم رکھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو تاریخ جو ہے یہ پڑھانے جا رہا ہوں، آپ نے لکھنی ہے۔ آج میرا کام ہے آج صرف بتانا، آپ کو کہانیاں سنانا۔ آپ نے کہانی کو سنتے سنتے چیزوں کو کیا کرنا ہے، سیکھ لینا ہے، یاد نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا یاد، ذہن کے اندر کچھ بھی رکھنا نہیں ہے، سیکھنا ہے۔ تو آپ نے سیکھا کہ ہم نے منٹو مورلے ریفارمز میں
دیکھا سیپریٹ الیکٹریٹ 1909. اس کے بعد ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ منٹو صاحب آ رہے ہیں. اس کے بعد لارڈ ہارڈینیج سٹارٹ ہو رہے ہیں 1910 سے 1916 تک. ہم نے پہلے لارڈز کو دیکھا تھا 1884 سے 88، پھر 88 سے 94. آپ کو یاد آ رہا ہوگا لارڈ ڈفرن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لارڈز کو دیکھنا. تو یہ لارڈ ہارڈینیج، ہارڈ HARDINAGE، ہارڈینیج یعنی ایک سخت بندہ. مسلمانوں کے لیے یہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے لارڈ ہارڈینیج. تو لارڈ ہارڈینیج کا جو ٹینیور ہے وہ 6 سال کا ہے 1910 سے 1916 تک. ٹھیک ہے، کہانی کو بالکل سافٹ لے کے چلنا ہے، پریشرائز نہیں ہونا، بالکل سمپل سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یقین کریں آپ آج یہ چیزیں جو ہے سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ واؤ کتنی مزے کی ہسٹری ہے، بنی بنائی ہمیں مل گئی، ہم نے بس کھا کے ہضم کریں انجوائے کریں. لیکن کھانی ہے آرام سے ہے تاکہ منہ نہ چلے. ٹھیک ہے، لارڈ ہارڈینیج 1910 سے 1916 تک. اب ہم تھوڑا سا آپ کو جیئر وائز لے کر چلیں گے تاکہ آپ کو وہی جیئر سب سے پہلے مائنڈ میں ڈالے جائے جو آپ جن سے ڈرتے ہیں، آپ جن ڈیٹ سے ڈرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو 1911 یعنی آج آپ کی عمر 11 سال ہوگی. آپ پیدا ہوئے 1900 پورے میں. اپنے آپ کو آپ نے رکھنا ہے اس کہانی میں کہ آپ آج 1911 میں ہیں. آج کا سال کون سا ہے؟ 1911 ہے. آپ اس وقت اس ہسٹری میں موجود ہیں، خود آپ 1911 میں کھڑے ہیں. خود آپ پیدا کب ہوئے؟ 1900 میں پیدا ہوئے. آپ کیا ٹوٹل 11 سال میں بھائی آپ کو میں نے چھوٹا کر دیا، حالانکہ آپ 25 سال سے کوئی بھی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 1911 آپ کی عمر کتنی ہے آج؟ 11 سال. آپ 1911 میں کھڑے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اس وقت اور ہندو ایک ڈیفرنٹ قوم، لیکن دونوں کے دونوں کیا تھے؟ قبضے میں تھے. ہماری پارٹیشن آف بنگال 1905 میں بتائی تھی جو ہوئی تھی. 1911 میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس رائٹس جو تھے، ہمارے مسلمانوں کا جو ایریا تھا وہ زیادہ آ گیا. کیا ہوتا ہے یہ چیز ہندوؤں سے نہیں دیکھی جاتی. وہ کہتے ہیں، پریشر بناتے ہیں کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے. سوادیشی موومنٹ جو چلی گئی تھی وہ اسی کے خلاف چلی گئی تھی کہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے اس کو ختم کیا جائے. تو ایٹ دی اینڈ 1911 میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو سال ہے ہم اس سال میں موجود ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دنگا فساد، ایک ریلیاں چل رہی ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ انلمنٹ کی جائے، کینسلیشن کی جائے پارٹیشن آف بنگال کی. تو یہ 1911 میں انلمنٹ، کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال یہ ہو رہی ہے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. جو علاقہ مسلمانوں کو دیا گیا، ایسٹ بنگال، ویسٹ بنگال، تو اس بنگال میں مسلمانوں کے پاس جو علاقہ تھا وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی. مسلمان اپنا کچھ حقوق جو تھے وہ منوانے کی سکت پہ رکھنے لگے اور مسلمان اپنے کھل کے اپنی عبادت، اپنے کام کاج اور تھوڑا بہت چیزوں کو لے کر چلنے لگے. تو ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہے اکٹھے آ گئے ہیں، ان کو دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح سے ان کے حقوق واپس لیے جائیں. تو ایٹ دی اینڈ 1911 کو کیا ہوتا ہے؟ 12 دسمبر 1911 کو جارج ففتھ کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں انلمنٹ، کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال. مسلمانوں کے اوپر پھر سے ایک طرح سے دوبارہ وہی قہر ٹوٹ پڑتا ہے اور پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. جارج ففتھ کیسے آئے انڈیا میں؟ کلکتہ سے دہلی کیپٹل کیسے تبدیل ہوا؟ یہ ساری تھوڑی سی ایک فلم ہے جو آپ آج 1911 میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھے ٹی وی کے اوپر، مجھے موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو خبر سنا رہا ہوں آج کی کہ آج جارج ففتھ جو ہے وہ لندن سے انڈیا آ رہے ہیں اور ہم کلکتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلکتہ میں وہ پہنچ رہے ہیں. 1857 سے لے کر ہمارا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا. انڈیا کا یعنی اوور آل انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا. لیکن اس دن جب وہ پہنچ رہے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ کلکتہ سے ہم دہلی کی طرف کیپٹل کو چینج کر رہے ہیں. تو فرسٹ ٹائم 1857 کے بعد 1911 میں کلکتہ سے دہلی میں کیپٹل کو کیا کیا گیا؟ کنورٹ کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ نیوز سننے کے بعد شوق لگی ہوگی آپ کو کہ ہمارا کلکتہ جو ہے اس کو کیپٹل سے ہٹا دیا گیا اور دہلی کو کیپٹل بنا دیا گیا.
یہاں پہ جارج 7 جو ہے کنگ جو تھا اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تاج پوشی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں UK برطانیہ نہیں پہنچ سکتا، وہ نزدیک ہوتا ہے، آئی تھنک لندن آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تاج کو UK سے ٹھیک ہے اڑاتے ہیں اور کہاں لے کے آتے ہیں، انڈیا میں۔ انڈیا میں تاج پوشی کے لیے وہاں سے ادھر لندن سے آتے ہیں انڈیا میں جارج 5 اور تاج کہاں سے آتا ہے، انڈیا میں آتا ہے، دہلی میں آتا ہے، یہاں پہ تاج پوشی ہوتی ہے جارج 5 کی، اور وہیں پہ وہ کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور انالمنٹ کے بعد کیپٹل کلکتہ کو دہلی سے کیا کر دیتے ہیں جی، کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو 1911 میں انڈو پاک ہسٹری کا دہلی جو ہے یہ انڈیا کا کیپٹل بنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک امید ہے آپ کو اس فلم کی ٹوسٹ اور سمجھ آ رہی ہوگی۔ نیکسٹ ون ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوز پیپر، اس وقت جو سورس تھا، یہ چینل آج ہے، آج کے 1911 میں ہے جس میں ہم آج کھڑے ہیں، اور ہماری عمر اس وقت 11 سال ہے، اس وقت ویسے نہیں تھا یہ، لیکن تھوڑی سی جدت آ گئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ لے کے آئے ہیں موبائل فون، لیکن اس ٹائم مولانا محمد علی جوہر صاحب ایک اخبار لے کے آ رہے ہیں، کامریڈ نیوز پیپر جو ہے 1911، ہم یہ سارے ایونٹس 1911 کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے، آپ کو ڈیٹ انشاءاللہ نہیں بھولنے والی، آپ کبھی بھی یہ ڈیٹ نہیں بھولنے والے۔ 1911 میں کامریڈ نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر کون لے کے آ رہے ہیں، مولانا محمد علی جوہر۔ یہ آپ نے چیزیں ساتھ لکھنی ہے، میں نہیں لکھ رہا آج میں آپ لوگوں کو صرف کہانی سنا رہا ہوں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، کہانی کو سن کے لکھنا ہے، میں نے پوائنٹ صرف لکھنی ہے تاکہ آپ لوگ، میں ہر وقت لکھتا نہ رہوں اور آپ لوگوں کو میں کہانی کہیں بھول نہ جائے، نانی نانی والی کہانی، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ کہانی جو ہے آپ انشاءاللہ مزے سے یاد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیمبرج نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر 1911 کون شائع کرتا ہے، پبلش کرتا ہے، تو یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب، یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب کا اخبار JPPSC کمیشن پوچھتا ہے، لیکن ہم تو اپنی کہانی پڑھ رہے ہیں، ہم صبح صبح چائے کا کپ ٹیبل پہ لے کے بیٹھے ہیں باغ میں، اور ہمارے پاس کامریڈ اخبار آ گیا ہے 1911 میں، ہم دیکھتے ہیں اس کا اونر کون ہے جی، پبلشڈ بائی مولانا محمد علی جوہر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں شوق لگا کہ انگلش میں دے دیا، ہمیں تو آتی ہی نہیں ہے، ہم 1911 میں کھڑے ہیں، لیکن بہرحال ٹرانسفر کرنے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا تھا اردو میں، تو ہم اتنے تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم 1911 سے نکل رہے ہیں، ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں، آج ہم 1912 میں دسمبر، ہمارا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دسمبر کے اندر کنورٹ کر رہے تھے، انالمنٹ بھی کر رہے تھے، کلکتہ کو دہلی میں بھی کنورٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کامریڈ نیوز پیپر بھی، تو ہم اگلے سال آ گئے، اب ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں، ہم 12 سال کے ہو چکے ہیں، 1912 میں پہنچ چکے ہیں، اور الہلال ایک اور نیوز پیپر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی 1912 میں ایک اور اخبار آ گیا ہے، کون سا جی، الہلال، کون، ابوالکلام آزاد پبلش کرتے ہیں 1912 میں ایک اور نیوز پیپر، لیکن ہمیں تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی کہ یار محمد علی جوہر سے اس نے اچھا کیا ہے، اردو میں تو بھیجا ہے نا، ہم اردو تو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے کیا، پھر سے ہم نے چائے ہاتھ میں لی اور شروع کر دیا الہلال کو پڑھتے ہوئے، اور ہمیں لگا کہ یہ واقعی ہم پہ حلال ہے، کیونکہ اس وقت ہم حلال اور حرام کے بڑے اس میں پڑے ہوئے تھے، انگریزی جو ہے وہ حرام ہے، اردو جو ہے وہ حلال ہے، تو ہم الہلال ابوالکلام آزاد صاحب کا نیوز پیپر پڑھنے بیٹھ گئے، کب، 1912، اب ہم 1912 میں چل رہے ہیں، آج ہمارے جو ایئر چل رہا ہے، آج کا ایئر 1912 ہے، اور آج ہم 1911 میں الہلال نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابوالکلام آزاد، پبلشڈ بائی ابوالکلام آزاد، کس نے شائع کیا جی، ابوالکلام آزاد نے، ٹھیک ہے، 1912 الہلال نیوز پیپر۔ نیکسٹ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ، جس کے گھر میں 30 دسمبر 1906 کو ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کا افتتاح کیا، ایجوکیشنل کانفرنس کو، جس کو ہم نے 20 سال گزرتے، اس کے سالانہ اجلاس تھا، وہ ساری فلم آپ تھوڑا سا جوڑ کے لائیں تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں۔ تو یہ کیا کرتی ہے، لیفٹ پولیٹکس، سیاست کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کیوں، کیا مسئلہ ہے، بھائی میں تنگ آ گیا ہوں اس سسٹم سے، انلمنٹ، کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال، بھائی مجھے اس سسٹم میں رہنے نہیں ہے، میں اس سسٹم میں پولیٹکس کا حصے نہیں ہوں۔ نواب سلیم اللہ خان کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم سے تنگ ہوں، اس بربریت سے، اس ظلم سے،
ہمیں پارٹیشن آف بنگال کی گئی اور اب پھر انالمنٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہاں پہ نواب سلیم اللہ خان صاحب پولیٹکس سے ریزائن کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پولیٹکس میں نہیں آؤں گا میں، میرا پولیٹکس سے کوئی لین دین نہیں ہے، میں آگے پیچھے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، شور میں ایسا۔ اچھا جی، تو 1912 میں الہلال بھی آ گیا، ابوالکلام آزاد صاحب، اس کے بعد 1912 میں نواب سلیم اللہ خان صاحب سیاست کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چاچا سلیم اللہ خان تو نے سیاست کی چھوڑ دیا، اب ہم 12 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو ہمیں مزہ لینا تھا سیاست کا، ہمیں آپ کی باتیں سننی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں بچے ابھی آپ 12 سال کے ہیں، 1912 کا ایئر ہے، تو میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، اب آپ لوگوں کی باری، آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پھر جناح صاحب 1906 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ تھے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پلٹ پڑتے ہیں یہاں پہ جناح صاحب 1913 میں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم عمر تھا جناح صاحب، انہوں نے کہا بھائی ہم اب ینگ جنریشن آنے والے ہیں، نواب سلیم اللہ خان بیٹھ گیا تو میں آ رہا ہوں، 1913 کا سال لگ گیا ہے، ہم نے دیکھا کہ بھائی 1912 میں تو چاچا سلیم چھوڑ گئے، اب 1913 آ گیا، نہ کوئی اخبار آیا ابھی تک، 1911 میں بھی اخبار آ گیا، کامریڈ 1912 میں بھی اخبار آ گیا، الہلال 1913 لگ گیا، نیو اخبار نہیں آیا، تو 1913 میں بھی آ گیا، پھر سے مولانا محمد علی جوہر صاحب نے کہا بھائی آزاد صاحب تو نے کیوں شائع کر دیا ہے، میں ہوں نا، میں بھی اردو کا دوں گا، الہلال آیا اردو کا، ابوالکلام آزاد صاحب کا، تو دیکھ رہے تھے مولانا محمد علی جوہر نے کہا بھائی کامریڈ جو میرا انگلش کا تھا آپ لوگ پسند نہیں کر رہے، چلو کوئی بات نہیں، میں اور لے کے آتے ہوں، ہمدرد نیوز پیپر کو 1913 میں مولانا محمد علی جوہر پھر سے لے کے آ گئے، تو ہم خوش ہو گئے پھر سے کہ واہ بھی کیا بات ہے، ہمارا فیوریٹ اردو آ گیا، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں وہ بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے، لیکن 1913 ہمدرد نیوز پیپر، اب ہم 13 سال کے ہو گئے، ہم 1913 میں چل رہے ہیں، نیوز پیپر جو ہے ہمدرد ہے، کون ہے رائٹر، مولانا محمد علی جوہر ہے، یہ آپ نے لکھنی ہے چیزیں ساتھ ساتھ، میرے بھائی میری بہن آپ نے یہ لکھنی ہے، اگر لکھو گی نہیں تو شاید یہ فلم جو ہے پرانی ہو، سکریچ ہو جائے مائنڈ سے، تو اس کو پکا کرنے کے لیے آپ لکھیں، اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کتابوں سے کام نہیں چلنے والا، یہ کتابیں تو ہم چھاپ رہے ہیں، اخبار تو ہم چھاپ رہے ہیں، لیکن ہمارے تو اتنے کالج ہی نہیں ہے، ہمارے تو اتنے مسائل نہیں ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ کو انگلش نہیں آتی، اردو آپ زیادہ اخبار پسند کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اسلامیہ کالج پشاور، سردار عبدالقیوم خان ایک کالج بناتے ہیں 1913 میں، ہم خوش ہو گئے کہ بھائی ہم تو 13 سال کے ہوئے بھی، ہماری عمر بھی پڑی اور کالج پہلے بن گیا ہے، ہم واہ بھلے خوش ہوئے، 1913 اسلامیہ کالج پشاور جو ابھی بھی پشاور میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن 1913 والا کالج ابھی کھڑا ہے، ہمارے اب بچے جو ہیں وہ 13 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس میں پڑھنے جاتے ہیں، ہم تو اب اس وقت بیٹھے تھے نا 1913 میں، تو اسلامیہ کالج پشاور 1913، سردار عبدالقیوم خان کون ہے جی، اس کا بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، مستری نہیں ہے لیکن اس کا اونر ہے، ٹھیک ہے، مستری نہیں لکھنا اس کو، یا لکھا تھے مستری سردار عبدالقیوم خان، جس کو سر سید آف NWFP کہا گیا، یہ NWFP یعنی پشاور یعنی KP کے آج کا، اس وقت NWFP تھا، جس NWFP کو 1901 میں الگ حیثیت درجہ دیا گیا صوبے کا، ٹھیک ہے جی، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، اور یہ سمجھنا فلم کی ساری، تو اسلامیہ کالج کون، سردار عبدالقیوم خان کا، تو 1913 کے سال میں ہم بھائی، ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد اس کو ٹائٹل دیا گیا سر سید آف NWFP، یعنی سر سید احمد خان نے 1875 میں اسکول بنا ڈالا مراد آباد، 1863 پھر 1877 میں اس کو کالج میں کنورٹ کر دیا، 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گیا، تو کیا ہوا بھائی، میں بھی سر سید احمد خان بننے جا رہا ہوں، میں بھی ادارے بنانے جا رہا ہوں، سردار عبدالقیوم خان کہتے ہیں میں ادارے بناؤں گا، اس کو ٹائٹل دیا گیا سر سید احمد خان آف NWFP، کس کا ٹائٹل ہے، اسلامیہ کالج پشاور کے اونر کا، سردار عبدالقیوم خان کا۔ یہ فلم آپ نے لکھنی ہے ساتھ ساتھ، اور چیزیں یاد رکھنے کے لیے ریویژن کرنی ہے، پھر کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ یاد کر کے جانے والے ہیں۔ آگے ہے رابندر ناتھ ٹیگور، وہ سنتے ہیں جی رابندر ناتھ ٹیگور، میں نے جب پہلی بار پیپر پڑھے تھے نا ایکسکیوز پاس پیپر، میں نے کہا یار یہ کون، مجھے کیسے ملے گی اس کی ہسٹری، میں کیسے، مجھے کیا پتا کون ہے یہ،
تو رابندر ناتھ ٹیگور جو ہے یہ پہلے انڈین تھے جس کو نوبل پرائز تک یہ نہیں جاکٹ نہیں ٹھیک ہے کرنے لے کیا رکھنا ہے کی طرح سے کتاب لکھے اس کو نوبل پرائز تک یہاں یہ میں نہیں کی طرح سے فرسٹ انڈین جس کو گیتا نچلی کتاب لکھنے پر نوبل پرائز دیا گیا رابندر ناتھ ٹیگور. اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی. اس نے کہا بھائی وہ اخبار شائع کر رہے ہیں تو کیا ہوا میں کتاب لکھوں گا. اس نے کتاب لکھ کے 1913 میں تھے کہ کیا تم چھوٹے چھوٹے اخبار لکھ کے ڈیلی دے رہے ہو, میں ایک اکٹھی کتاب لکھ کے دیتا ہوں گیتا نچلی. اس نے لکھی اور اس کو نوبل پرائز دیا گیا. ٹھیک ہے, فرسٹ انڈین تھے جس کو نوبل پرائز دیا گیا. اس کے بعد آگے آتے ہیں کانپور ماسک. کانپور مسجد کے واقعہ واقعی بہت بڑا انسیڈنٹ. یہ انسیڈنٹ جو ہے تاریخ میں ریڈ قلم خون کے قلم سے اسی طرح سے جلیاں والا باغ, لیکن اس طرح کے کئی ایونٹس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو بیٹھے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کانپور مسجد جو ہے روڈ میں آ گئی, سڑک کے راستے میں پڑی. اس مسجد کو کیا کہا جی, برٹش نے کہا کہ اس مسجد کو گرا دیں. ٹھیک ہے, جب بات آتی ہے مسجد کو گرانے کی تو ہمارا خون کھولتا ہے. مسلمان اس وقت نکلتے ہیں تو اس مسجد کو شہید کرنے کی وجہ سے احتجاج ہوتا ہے. 133 مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے. یہ لکھنے ہیں, آپ نے فگر ساتھ لکھنے ہیں 133 مسلمان. ہم نے دوسرے دن خبر پڑی, ٹھیک ہے جی, ہم نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ جی کل 133 مسلمان چاچے ابوالکلام آزاد جو ہے اس کے ہلال اخبار جو ہے 1912 والے میں خبر آئی پڑی ہے کہ کانپور مسجد تھی. کانپور ایک علاقہ ہے انڈیا کا, اس میں مسجد ہے جی. ٹھیک ہے, وہ مسجد کو گرایا گیا تو وہاں پہ مسلمانوں نے احتجاج کیا. 133 ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا. تو جہاں پہ ہمیں پھر اخبار کا فائدہ پہنچا. اس کے بعد آگے ہم پھر جناح صاحب نے کیا کیا. جناح صاحب نے کہا نواب سلیم اللہ خان جہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں سیاست کو, میں آتا ہوں مسلم لیگ میں. جناح صاحب 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں. ہم 1913 کے سال میں ہیں, ہماری عمر ابھی 13 سال ہے. 1913 میں جناح صاحب مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں, لیکن انڈین نیشنل کانگریس کو 1906 میں جوائن کر چکے تھے. جناح صاحب 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں. جناح صاحب نے کہا بھائی میں دیکھتا ہوں اب ان پالیسیز کو. جناح صاحب بیرسٹر وکیل بہت اچھے انسان. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے پڑھے لکھے لیڈران تھے ان میں سے ایک ون آف دا بیسٹ لیڈر تھا جناح صاحب, لیکن مسلم لیگ کو بعد میں جوائن کیا. بہت سارے وجوہات تھی, ان کے آپس میں بھی مسائل. تو آگے ہم آتے ہیں کہ جناح صاحب کی ملاقات ہوتی ہے ایک بار گوپال کرشنا گوکھلے سے. وہ جب جناح صاحب کی باتیں سنتے ہیں کہ جناح صاحب تو ایک ایسا مائنڈ رکھتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ہندو اور مسلم اکٹھے ہو کے اس فائٹ کو لڑیں. 1906 میں جناح صاحب نے کہا میں کانگریس کو جوائن کر کے بیٹھا ہوں. 1913 میں آ کے میں نے اب مسلم لیگ کو جوائن کر لیا ہے. تو یہ جب سنتے ہیں ساری باتیں تو جو گوپال کرشنا گوکھلے جو ہے یہ ٹائٹل دیتے ہیں جناح صاحب کو ہندو مسلم امبیسڈر. ہندو مسلم امبیسڈر صرف یہ نہیں دیتے, ایک اور بھی دیتے ہیں, لیکن وہ ہم دیکھنے والے. پہلے ہم دیکھ رہے ہیں گوکھلے صاحب نے 1913 میں جناح صاحب کو کہا آپ تو ہندو مسلم امبیسڈر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ گوکھلے ایک دوسرا ہم سروجنی نائڈونی کو دیکھیں گے, لیکن تھوڑا سا صبر کے ساتھ. صبر. ٹھیک ہے, سلک لیٹر موومنٹ, ریشمی رومال کی تحریک کب چلی جی 1913 میں. ریشمی رومال کے ذریعے خط پہنچائے جا رہے تھے مسلمان لیڈران کے آپس میں. تو وہاں ایک بار رومال پکڑا گیا. اس رومال کی وجہ سے پھر وہاں پہ مسئلہ بنا. محمود الحسنی ہے اور عبد العزیز ہے, آئی تھنک عبد الرحمان, ان کو کیا کر دیا جاتا ہے, پکڑے جاتے ہیں وہ اس تحریک کی وجہ سے. انہوں نے تحریک چلائی ہوئی ہے.
تو محمود الحسنی صاحب کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے مالٹا میں، ٹھیک ہے. یہ 1913 سے چلی 1920 تک 7 سال کا دورانیہ ہے. سلک لیٹر موومنٹ when started silk letter movement, so you can say that 1930 and after ended 7 years after, کب 20 میں. تو یہاں پر یہ چیزیں امید ہے آپ کو اچھے سے یاد ہو گئی ہیں. اب ہم 1 سال اور بڑے ہو گئے ہیں، ہم ساری تاریخ دیکھتے آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حالات بہت بگڑ چکے تھے، ٹھیک ہے. 1914 میں ہم گھس چکے ہیں. 1914 میں ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، صبح وہی اٹھنا، اپنا کام کاج، ہم آزاد بندے ہیں. تو ورلڈ وار 1 اس وقت فائٹ محسوس ہوئی کہ یار ٹھیک ہے ایک فائٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، وار سٹارٹ ہو گئی ہے. 1914 سے 1918 ورلڈ وار 1، یہ ایک شہزادے کو قتل کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے وہاں سے پھر ایک دوسرے کنٹری جو ہے فائٹ ہوتی گئی اور باقی کنٹریز. تو یہ ہم اس کو ورلڈ وار 1 کو جتنی وارز ہیں ہم ان کو انشاءاللہ الگ سے دیکھیں گے، پوری ایک سیریز وار کی، اور ان کو ایک پوری بہت بڑے والے چیز. تو ہم چھوٹا سا ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں جو مووی سے پہلے آتا ہے، چلو کمنٹ کر کے بتا دینا، میں زیادہ موویز نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں مووی سے پہلے؟ ٹریلر. جی مووی دیکھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں بتا رہے ہیں یہ ٹریلر ہے، ٹھیک ہے. 1914 میں جنگ جو سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک بندے کو، ایک شہزادے کو قتل کیا گیا، اس کی وجہ سے جنگ سٹارٹ ہوئی. ورلڈ وار 1 1914 سے 1918. اس ورلڈ وار 1 کے دوران ایک انڈین تھا خدا داد خان، اور انڈین کے بعد پاکستانی تھا، اور پاکستان کے بعد چکوال سے تھا، اور چکوال کے بعد پھر منڈی بہاؤدین میں 1971 یا 74 ہے آئی تھنک جس کی ڈیتھ ہوئی. خدا داد خان کو وکٹوریہ کراس کا جو ہے وہ اس وقت نوازا گیا. وکٹوریہ کراس ایک بہت بڑا وہ تھا جیسے نشان حیدر، نشان پاکستان، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو تھا برطانیہ کا سب سے بڑا وہ پرائز تھا جس سے نوازا گیا وکٹوریہ کراس سے خدا داد خان کو. یہ انڈین تھے اور مسلمان پاکستانی تھے، ٹھیک ہے. اس کی ڈیتھ ہوئی 1974 ہے آئی تھنک، یہ آپ نے سرچ کرنا ہے، یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے. خدا داد خان کہاں پہ ڈیتھ ہوئی جی؟ منڈی بہاؤدین. میرے ایک دوست ہے نعمان، آئی تھنک آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. منڈی بہاؤدین سے ہے میرے خیال آپ، یا دوسرے وہ جی ایم ٹی جو ہے کیا نام ہے، غلام محمد محی الدین آئی تھنک. تو آپ منڈی بہاؤدین سے ہیں، آپ کو بہتر پتا ہوگا، آپ نے یہ ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے، آپ ہمارے بیچ میں ہیں، ٹھیک ہے. تو خدا داد خان جو ہے اس کو وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے جو والہانہ بہادری کے ساتھ 1914 سے 18 تک جو ورلڈ وار 1 تھی ہماری، اس کے دوران بہت بڑی بہادری دکھائی ہے. آئی تھنک 1915 میں وکٹوریہ کراس دیا گیا، لیکن کوشچن بنتا ہے کہ کون انڈین تھے جس کو وکٹوریہ کراس دیا گیا تھا؟ تو وہ خدا داد خان ہے. یہاں تک ہماری فلم جو ہے بہت مزے سے چل رہی ہے. یہاں پہ پھر جناح صاحب آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں کس سے؟ گاندھی صاحب سے. گاندھی صاحب سے پہلی بار جناح صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے 1914 میں. ادھر حالات جو ہے کافی بگڑ چکے تھے، ادھر جناح اور گاندھی صاحب کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے 1914 آئی تھنک افریقہ میں ہوتی ہے. لیکن یہ کوشچن بنتا ہے کب ہوئی تھی؟ تو وہ 1914 میں ہوئی تھی. اگر ہم بات کریں 1915 میں، ہم تیزی کے ساتھ وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی دوران 1915 کے اندر گاندھی صاحب واپس آ جاتے ہیں کہاں پہ؟ انڈیا میں. گاندھی صاحب آئی تھنک 15 سال 10 سال 20 سال مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 2 دہائیوں کی بات ہے میرے خیال ہے، 20 سال کی بات ہے. تو گاندھی صاحب واپس آ رہے ہیں 1915 میں، بیک ٹو انڈیا ان 1915. ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ یہ بھی آ رہا ہے 1915 میں. یہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کیا تھا؟ اس میں اس وقت کی جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے تھوڑا پہلے جو رہی ہے اس کا کچھ عکس نظر آتا تھا کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے، فل ان کے اوپر کنٹرول رکھا جائے، کیونکہ ہم جو تھے مقبوضہ تھے اس وقت، ہمارے اوپر جو تھا قبضہ تھا برٹش کا. تو برٹش ادھر ورلڈ وار 1 میں مصروف تھا، ادھر ہم نے اپنی چالاکیاں جو ہے شروع کر دی تھی کہ اب ادھر برٹش جو ہے وہ مصروف ہے.
تو اس نے پھر یہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ میں کافی ساری جو چیزیں لائی، بس آپ یاد رکھیں ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ 1915. 1916 میں ہم آ چکے ہیں، ہماری عمر جو ہے اب 16 سال ہو چکی ہے، ہم جوانی کی فل پیک پہ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے لارڈ ہائیڈن ایک جو ہے 1910 سے 16 تک دیکھا، چلے گئے 1916 آ گیا. 1916 میں لارڈ چیلمسفورڈ CHELMSFORD 1921 تک آتے ہیں، 1916 سے 1921 تک. لارڈ چیلمسفورڈ 1921 تک اس کا ٹینور ہے. اس میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوئی. ایک ہوم رول سیلف رول کے نام سے ایک احتجاج کیا گیا، ایک تحریک چلائی گئی کہ ہمارا جو انڈیا ہے، جو اب کا پاکستان اور انڈیا ہے، اس کے اوپر ہمیں سیلف رول کرنے دیا جائے. بے شک انڈیا جو ہے لک آفٹر کرے، چیزوں کو دیکھے، نگرانی میں ہمیں اپنا رول ہوم رول سیلف رول دیا جائے. تو یہ تحریک چلائی گئی کب؟ 1916 میں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، آپ 16 سال کے ہو چکے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم جوان ہو گئے، ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں، ہم خود اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم اپنے معاملات سنبھال سکتے ہیں. آپ کو بچے ہیں، ہم 16 سال کے ہو گئے ہیں، 1916 کا سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا ہوم رول دیا جائے، سیلف رول کرنے دیا جائے. ہمیں ہمارا انڈیا ہے، ہمارا پاکستان ہے. آپ کون ہوتے ہو برٹش والے؟ آپ دیکھو، آپ بیٹھو، ہمیں سمجھاؤ، چلو ہمیں اپنی نگرانی میں رہنے دو، لیکن ہمیں رول تو خود کرنے دیں نا. تو جہاں پہ پھر ہوم رول سیلف رول، سیریس نہیں ہو جانا زیادہ، ابھی بھی بچے ہیں، ابھی بھی ہم نگرانی میں ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ 1916 والا بہت مشہور ہے، شاید آپ نے باقی ایونٹس نہ سنے ہو، لیکن لکھنؤ پیکٹ آپ چاہے BPSC کا ایک بھی پیپر دیا آپ کو پتہ ہے، آپ 8ویں پڑھتے آئے، 9ویں 10ویں سب پڑھتے آئے. ٹھیک ہے، تو لکھنؤ پیکٹ جو ہے 1916 میں یہ تلک صاحب اور جناح صاحب جو ہے سگنیچر کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اور جہاں پہ انڈین نیشنل کانگریس والے ایکسیپٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کو، مسلمانوں کے جو سیپریٹ الیکٹوریٹس ہے، یہاں پہ تھوڑا سا دوستی ہوتی ہے ہماری دونوں جماعتوں کی آپس میں. کس کی وجہ سے؟ ہمارے قائد جناح صاحب کی وجہ سے. جناح صاحب کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں، اور یہیں پہ پھر ایک پوئٹ ہے، شاعرہ ہے، سروجنی نائڈو، سروجنی نائڈو، جسے نائٹ اینجل آف انڈیا، انڈیا کی بلبل کہا گیا، جس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے سروجنی نائڈو کا. اور سروجنی نائڈو ٹائٹل دے رہی ہیں جناح صاحب کو 1916 میں کہ آپ کیا ہیں؟ مسلم ہندو ایمبیسڈر، ہندو مسلم ایمبیسڈر. ٹھیک ہے جی. پہلے کس نے دیا تھا؟ گوپال کرشنا گوکھلے صاحب. اور اب سروجنی نائڈو پھر کہہ رہی ہیں کہ جناح صاحب آپ تو مہان ہیں، آپ تو ہندو مسلم ایمبیسڈر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر اس سروجنی نائڈو کا بھی ذکر ملتا ہے، کیونکہ اس نے جناح صاحب کو ٹائٹل سے نوازا، تو پھر ہم اسے نوازتے ہیں، پھر اس کا ٹائٹل یاد رکھتے ہیں. کون سا؟ نائٹ اینجل آف انڈیا، بلبل انڈیا، شاعرہ تھی. تو یہ چیزیں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ لکھنی ہیں. آپ لکھیں گے تو آپ کو دوبارہ جو ہے یہ چیزیں یاد رکھنے میں، امتحان سے ایک دن پہلے آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے فلم ساری اٹھانی ہے، بس پرنٹ کر لینی ہے، پھر سے ری پرنٹ کرنی ہے مائنڈ کے اوپر، یاد نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. 1918 ہم ورلڈ وار 1 سے نکل چکے ہیں. 1918 جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. برٹشر کہتے ہیں ہاں بھائی لینے چلاؤ ان سارے انڈیا میں، ان سارے مسلمانوں ہندوؤں لینے چلاؤ، پکڑ کے لے آؤ، پکڑتے جاؤ، ان کا کوئی بھی بات نہیں سننی. اور رولٹ کمیٹی بنتی ہے، اور رولٹ کمیٹی بناتے ہیں، جسٹس کے نام کے اوپر ہے، جسٹس رولٹ تھے، برٹشر وفادار. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، یہ کمیٹی بنائے گی رولٹ کمیٹی. آپ نشاندہی کریں کس کس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی اپیل کے ان کو اندر رکھا جائے، ان کو قید میں رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمیٹی جو ہے رولٹ کمیٹی، یہ 1918 میں بنائی گئی.
آپ نے جیا جاتی بنایا. رولٹ کمیٹی 1918 جسٹس کون تھے؟ رولٹ تھے. اب آتے ہیں 1919 میں. ہم 19 سال کے ہو چکے ہیں, شباب جوانی میں ہیں. ہم اب بھی ویسی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے اوپر اب قبضے کیے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر وہ نگرانیوں کی جا رہی ہیں, سختیاں کی جا رہی ہیں. آپ اپنی مرضی سے بھاگیں گے, ہم آپ کے حکمران ہیں, آپ جنگ میں ہمارے خلاف چیزیں استعمال کر رہے ہیں. تو رولٹ ایکٹ آتا ہے 1919 میں, جس کے تحت شدید بربریت, ظلم, جارحیت, جارحانہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. تو رولٹ ایکٹ 1919 آپ نے یاد رکھنا ہے, صرف کچھ بھی اور یاد نہیں رکھنا, یاد نہیں رکھنا, سیکھنا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ابھی بک بھی آ گئی, آپ کے پاس 2-3 اخبار بھی دے دیے گئے ہیں, پھر بھی ابھی تک آپ چیزیں جو ہیں یاد رکھیں گے. آپ تو سیکھ رہے ہیں, روزانہ دیکھ رہے ہیں آپ. لیجسلیٹو کونسل ایٹ جناح صاحب. لیجسلیٹو کونسل جو ہے, جس کے ممبر بنے تھے جناح صاحب 1909 میں. کوشچن بنتا ہے, شاید میں نے ڈٹو بولنے کے وقت نہیں لکھوایا. تو 1909 میں جناح صاحب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے, جو کہ اب ریزائن دے دیا 1909 میں, 1919 میں. کہ یار آپ اس طرح اگر کریں گے تو میں آپ لوگوں کی کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہوں, میں نہیں ہوں آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی کے حق میں. اس رولٹ ایکٹ کو, رولٹ کمیٹی کو جو ہے جناح صاحب نے کالا قانون کہا, بلیک لا. کہ یہ جو قانون ہے, یہ جو لا ہے, یہ جو ایکٹ ہے, میں نہیں مانتا اس کو. جناح صاحب بیرسٹر تھے, وکیل تھے, تو جناح صاحب کہتے ہیں یہ رولٹ ایکٹ جو ہے یہ ایک کالا قانون ہے. آپ لوگوں کے اندر گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, کسی کو اپیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کافی سارے مسائل تھے. تو جناح صاحب نے جہاں پہ پھر اسی احتجاج میں لیجسلیٹو کونسل کمیٹی جو ہے اس سے کیا کر دیا, ڈیزائن کر دیا 1919 میں. ہم 1919 سال میں چل رہے ہیں. ایک پھر سے واقعہ جلیاں والا باغ. ہم نے پہلے دیکھا کانپور مسجد کا واقعہ, اب جلیاں والا باغ. یہ کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یار. 13 اپریل 1919 ایگزیکٹ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. آج چوتھے مہینے کی 13 تاریخ ہے. آپ صبح 10 بجے بیٹھے ہیں, آپ اسٹڈی ود سعدی کو چینل کو سبسکرائب کیا ہوا تھا, آپ کے پاس ویڈیو آ گئی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز آ رہی ہے جلیاں والا باغ ہے, وہاں پہ امرتسر میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. آپ کو نیوز چینل پہ بتا رہا ہے, سر سعدی ہے کوئی, وہ بتا رہے ہیں کہ آج ہم آپ کو 13 تاریخ کی اس ہیڈ لائنز میں بتاتے چلیں کہ جلیاں والا باغ میں تقریباً 379 مسلمز کو کلڈ کیا گیا, قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اور 1200 کے لگ بھگ کو زخمی کر دیا گیا ہے, انجرڈ حالت میں ہے. تو یہ نیوز آپ سن رہے ہیں کہاں پہ ہے جی؟ امرتسر میں جلیاں والا باغ, جہاں پہ آپ یہ خبر جو ہے اس میں سن رہے ہیں. امرتسر میں لوگ جمع تھے, ایک بہت بڑا پنڈال تھا, وہاں پہ جنرل ڈائر, جسے بچر آف امرتسر کہا گیا, اس نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں جی, گولیاں کھول دی جائیں. تو وہاں پہ 379 مسلمز کا, یا جو لوگ شاید دوسرے بھی ہوں گے, تو ان کا قتل کیا گیا, قتل عام شہید کیا گیا, اور 1200 کے لگ بھگ جو ہے ان کو زخمی ہوئے. تو یہاں پہ جلیاں والا باغ تک ہم آج, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے دن ہیڈ لائنز کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چیزوں کو جو ہے بڑے سموتھ طریقے سے یاد رکھیں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.